یہ تھے جناب محترم محمد اقتدار احمد سبحانی صاحب، بڑی ہی محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ خالق کائنات ان کے عمل میں علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب بھائی فیصل آباد سے تشریف لائے خوشبو والے، ان کے ساتھ بھی آپ احباب نے تعاون کرنا ہے۔ تو دوستان محترم، 12 ربیع الاول اور 14 اگست 14 اگست وہ دن ہے جب پاکستان آزاد ہوا۔ آپ احباب کی توجہ درکار ہے۔ 14 اگست وہ دن ہے جب پاکستان آزاد ہوا تھا، اور 12 ربیع الاول وہ دن ہے دوستو جب سارا جہان آزاد ہوا۔ ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا کہ 14 اگست وہ دن ہے جب سارا جہان آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا، لیکن 12 ربیع الاول وہ دن ہے جب سارا جہان آزاد ہوا۔ اب توجہ کیجئے گا، اگر میں آپ کو کہوں، یہاں پہ ایک اپنی مثال دیتے چلتا ہوں علامہ صاحب، کہ میں کہوں کہ پاکستان بنا 17 اگست کو، تو آپ تو نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے نہیں میرے بھائی، پاکستان 17 کو نہیں، پاکستان تو 14 اگست کو بنا تھا۔ تو اب میں آپ احباب سے توجہ چاہوں گا کہ دوستان محترم، اگر پاکستان 14 اگست کو بنا، تو جب 14 اگست کا دن آتا ہے، جشن مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اس پہ فتوے لگانا ناجائز نہیں، اس پہ کوئی فتوے نہیں دیتا۔ تو اے امتی، میرا سوال اتنا ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہی فتووں کی کاپیاں تقسیم کرنا جائز ہے؟ کیا 14 اگست کو فتوے دینا ناجائز ہے؟ 14 اگست کو فتوے دینا ناجائز ہے کیونکہ وہ وطن کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو پھر 12 ربیع الاول کو جو فتوے تقسیم کرتے ہیں، ان سے میرا اعلان ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو کیا حضور علیہ السلام کے ہم امتی ہیں تو اس دن فتوے لگانا جائز ہوگے؟ ارے 14 اگست کو میرے دوستو جھنڈے لگانا، خوشیاں منانا کس کا تقاضا ہے؟ یہ تو وطن کی محبت کا تقاضا ہے۔ اے سنیو، ہلا نامنیا والو، 12 ربیع الاول کو اس محفل کے خصوصی نازہاں جناب محمد ساجد ہاشمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آقا رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا نذرانہ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت جناب میری مراد جناب محمد ساجد ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ سارے محبت سے پڑھیں صلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیں صلاۃ والسلام علیکہ یا۔ سب سے پہلے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا، جلدی سے آپ قریب ہو جائیں، آپ کے درمیان جو خلا موجود ہے جلدی سے اس کو فل کریں۔ بھائی جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، آپ سے انتہائی ادب سے گزارش کی جاتی ہے کہ بزرگوں کو معافی ہے، باقی جتنے جوان احباب بیٹھے ہیں ٹیک لگا کے آپ قریب ہو جائیں، ایک گلدستے کی شکل اختیار کر لیں، چونکہ بکھرے ہوئے پھولوں کی قیمت نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ گلدستے کی شکل میں جب پھول ہوتے ہیں تو تب ان کی قیمت بڑھتی ہے۔ میں سب سے پہلے انتہائی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جناب محترم حافظ محمد جاوید صاحب اور قبلہ دانش حضرت علامہ دانش رمضان صاحب اور بھائی محمد زبیر شفیع صاحب اور حافظ مدثر صاحب خصوصاً کہ آپ نے پچھلے سال بھی مجھے کال کی لیکن میں بیزی تھا، نہ پہنچ سکا۔ سٹیج کی زینت مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ حافظ محمد طارق سلطانی صاحب اور قبلہ محمد شفال صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، میں
تمام احباب کو ویلکم کہتے ہوئے، چونکہ جو مجھے وقت دیا گیا ہے وہ انتہائی مختصر ہے، تو مختصراً میں نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، آج ہر بندہ حضور کا ثنا خواں بن جائے۔ اس عقید یقین و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کرنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور گنبد خضرا کے مکین دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ شرماندیاں اور بڑیاں جگہ آج شرمانا نہیں ہے، پتہ چلے کہ ہلا ناونیہ کے مقام پر سرکار کے عاشق سرکار کی بزم کو سجائے بیٹھے ہیں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، پوری محبت کے ساتھ ہر بندہ شامل ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہ خوشی اچھی نہ خوشی اچھی اے دل نہ ملال اچھا ہے، ذرا جا کے بیٹھنا توجہ۔ نہ خوشی اچھی اے دل نہ ملال اچھا ہے، نہ خوشی اچھی اے دل نہ ملال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ نعرہ رسالت نعرہ رسالت، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، اور اہل دنیا کے لیے مالو ملال دنیا کے لیے مالو ملال اچھا ہے۔ میں پترا بھی ہوں میرا فقر میں حال اچھا ہے، میں پترا بھی ہوں میرا فقر میں حال اچھا ہے۔ وہ گر خوشی سے رہے، اے سجی سائیڈ کیمرے تھے، اے ماشاءاللہ کوئی آوازاں آونیاں، لیکن تسی کوئی ناراضگی ہے تو دسو، تے ناراضگی نہیں تو محبت نہ لگو سبحان اللہ۔ ایک باری مچل کے سارے کو سبحان اللہ سنیے گا۔ وہ گر خوشی سے رہے، آقا پہ لٹانے والے، وہ گر خوشی سے رہے، آقا پہ لٹانے والے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کبھی دیکھا نہ سنا قرآن ایسا، کبھی دیکھا نہ سنا قاری قرآن ایسا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے والے، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے والے، اور دو جہاں ان کے، دو جہاں ان کے غلاموں کے، غلاموں کا غلام، ان
کو مجبور نہ سمجھے یہ زمانے والے، ان کو مجبور نہ سمجھے یہ زمانے والے، اور جن کے دربار کا دربان ہے جبریل امین، جن کے دربار کا دربان ہے جبریل امین، ہم بھی الطاف اسی در ہیں کھانے والے۔ نعرہ رسالت ہاتھ ملن تو سرکار نے وساطت میں، زبانہ ملین تو بھی سرکار نے وساطت میں، ذرا ہاتھیں بلند کرتے ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئیے بڑے خوبصورت کلام، میں جلدی سے چونکہ جو مجھے وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنی حاضری کو وائنڈ اپ کروں۔ تو آئیے ایک پنجابی کا بڑا خوبصورت کلام میں پیش کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر دل میں جگہ دیجیے گا۔ ساری عمر دی، ساری عمر دی ایک ہو کمائی، آج قبلہ حافظ مدثر صاحب نے سرکار کی محفل کا انعقاد کر کے یہ پیغام دے دیا، سنیے گا۔ ساری عمر دی ایک ہو کمائی، ساری عمر دی ایک ہو کمائی، جگ چھٹ کے سارا، جگ چھٹ کے سارا ہو سن نال لائیے، سارے عمر دی۔ اس بات کے تصدیق دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جھنڈا بنا کے لہرا کے ہر بندہ شامل ہو جائے۔ سارے عمر دی اے وہ کمائی، سارے عمر دی اے وہ کمائی، جگ چھٹ کے سارا، جگ چھٹ کے سارا کو سن نال لائیے، سارے عمر دی۔ سنیے گا، میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، ماشاءاللہ سنیے گا، میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، تسی جان دے ہو جو نحال میرے، تیرے نا تو آقا، تیرے نا تو آقا ہو بگڑی بنائی، ہاتھوں کو بلند کر کے لہرا کے ہر وقت شامل ہو جائے۔ سارے عمر دی اے ہو کمائی، سارے عمر دی اے ہو کمائی، جگ چھٹ کے سارا، جگ چھٹ کے سارا کو سن نال لائیے، سارے عمر دی۔ سارے جہان تھے پھر کے میں بیکھیا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سارے جہان تھے پھر کے میں بیکھیا، سر تاج داراں دا چکیا
میں ویکھیا بد بادشاہی تو بد بادشاہی تو ہو تیری گدائی ہے سارے میرے ہو کمائی سارے عمر دی نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی ایک بڑے خوبصورت کلام اور انتہائی آسان کلام کلام کا انتخاب کرنے کی وجہ کہ کلام ایسا ہے جو ہر بندے کے لب ہے کلام شہنشاہ گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لکھا وہ کلام اور آپ نے کلام تب لکھا جب حضور کا دیدار ہوا ایک بار مچل کے کہتے سبحان اللہ آئیے انتہائی آسان کلام پوری محبت کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ ہر بندہ شامل ہو جائے سبحان اللہ اب اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو میں نے شعر نہیں دینا یاد رکھنا ہاں پہلے یہ رائٹ سائیڈ ہے آپ نے بولنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے سبحان اللہ 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 مکھ چند بدرے شاشانی متھے چمک دلات نورانی مکھ چند بدرے شاشانی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہر بندہ مکھ چند بدرے شاشانی متھے چمک دلات نورانی یہ متھے چمک دلات نورانی والی ظلمت آنکھ مستانی والی ظلمت آنکھ مستانی محمور اکین مد بریا سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے گا پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا ہاتھ بلند کر کے گواہی دینی ہے کہ اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آقا کے رب دی میں شانا تھا سچ آقا کے رب دی میں شانا تھا جس شان تم شانا سب بلیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ
مرتضیٰ والے میرے وارث ہیں کربلا والے نعرہ حیدری نعرہ حیدری مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے میرے وارث ہیں کربلا والے ہاں 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 میرے وارث ہیں کربلا والے جگتے کوئی نہیں سگی نا برگا جگتے کوئی نہیں سگی نا برگا ایک سید ایک سید نے بس عطا والے ایک سید نے بس عطا والے میرے وارث ہیں کربلا والے ہاں 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 میرے وارث ہیں کربلا والے اس کلام کا جو حاصل کلام شعر ہے سنیے گا بی بی زہرا دا صدقہ منگنا بی بی زہرا دا صدقہ منگنا ہاتھ میں چکنا ہاتھ میں چکنا جدو دعا والے ہاتھ میں چکنا ہاتھ میں چکنا جدو دعا والے میرے وارث ہیں کربلا والے زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں نعرہ حیدری زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں مگر رقیبان بے خیرت ہیں جو اپنے ضد پر اڑے ہوئے ہیں منافقوں سے جو میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں ذکر مولا کرتے وہ بولے اپنے زبان پہ چھالے وہ بولے اپنے زبان پہ چھالے ازل کے دن سے پڑے ہوئے ہیں نعرہ حیدری اب میری حاضر مکمل تقریباً مکمل صرف ایک ہی کلی سارے یارے حضور دے سونے نے سارے یارے حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا بات نے نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ تحقیق سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا بات نے سارے یار حضور دے سونے نے